اٹھا لیا جاتا ہے، ریاستی ایجنسی اٹھاتا ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں. لیکن نصرت صاحب ایک اتنا بڑا سانحہ ہوا اس ملک کے اندر کہ ایک پاکستانی، میں کہتا ہوں کہ میں اس سے صرف 4 گھنٹے میری اس سے ملاقات ہے، میر مظفر جمالی 4 دن پہلے شہید ہوئے خاران کے اندر. وہ ایک عظیم ترین پاکستانی جو کہ آخری وقت بھی جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کے تلے اس نے سجدہ کیا اور اس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. اسے وہاں پر اس کے مخالفین نے جو کہ اپنے جذبات رکھتے تھے کہ وہاں پر اس کو انہوں نے شہید کیا، اس کا ذکر نہیں ہوا. 4 دن کے بعد نصرت صاحب میں اخبارات، آج کسی لاہور کے ایک اخبار میں نے بیک پیج پہ یہ خبر سنی، میرے پاس نمبر تھا، میں نے اس نمبر پہ کال کی، میں نے کہا یہ وہ مظفر جمالی تو نہیں، جواب نہیں آیا. بعد میں خیر جب جواب آیا، تو نہیں ہے بیچارے جو ہمیں اکثر جی یہاں سے فون کرتے تھے، کبھی ہم بالکل بلوچستان کے اوپر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں نصرت صاحب کہ آج میں کہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان جس کے پاس تمام اقتدار ہے اور گورنر ہے جس کے پاس تمام وسائل اور سیکورٹی ہے، وہ پاکستان کی بات نہیں کرتا. تو یہاں کھڑے ہوئے جوتے نہیں کرتے تھے، لیکن نہیں چھوڑے جی چھوڑے، میں اس کی آج بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسا شخص جس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی نہیں پکڑی لیکن اس نے خاران کے اندر گزشتہ 16 سال سے اس تمام ابتری کے حالات کے باوجود پاکستان کا جھنڈا سربلند رکھا، پاکستان کا ترانہ خاران پبلک اسکول میں بجتا رہا، پاکستان کے نام کی لاج اس نے رکھی اور اس نے اپنے نظریات کے اوپر جان دی. لیکن کوئی پورے پاکستان میں یہ نہیں جانتا کہ میر مظفر جمالی پاکستان پر قربان ہو گیا، لیکن کوئی اس کو جو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر اتنا بڑا پاکستان کا ایک فرزند، جس طرح 11 سیکٹر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے دبے ہوئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، لیکن ایک ایسا استاد، ایک رہنما، ایک سوشل ورکر، ایک تعلیم. نصرت صاحب 40 سے 50-60 لوگ جو ہیں وہ اس کی کفالت کے اوپر مختلف ہاسٹلز میں پڑھ رہے ہیں، وہ سارے یتیم ہو گئے. ہوا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا ایک بھانجا شہید ہوا خاران کے اندر، اس کی ایک بہن تھی وہ شدید زخمی حالت میں، اس کے اپنے بچیاں زخمی حالت میں کوئٹہ کے ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہیں. جب اس کو 6 یا 7 گولیاں اس کو لگی اس کے سینے میں، وہ کسی ہاسپٹل کی طرف نہیں بھاگا. میر مظفر جمالی وہاں سے 2 کلومیٹر گاڑی چلا کر لے کے گیا، اس نے اپنے سکول کے اندر قائم قدم رکھا، سامنے پاکستان کا جھنڈا اس پورے علاقے میں ایک وائی سکول تھا جس میں لہرا رہا تھا، اس نے وہاں پر اس جھنڈے کے سائے میں سجدہ کیا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد وہاں پر جان دے دی. اور آج پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے ایک بندہ بھی ہے، پورے بلوچستان میں آگ لگ جاتی ہے اور ہڑتالیں ہوتی ہیں. آج 4تھا روز ہے، مجھے تو کسی کا تعزیتی پیغام بھی نہیں ملا کہ میر مظفر جمالی شہید ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی کچھ کرنا ہے. میں 4 گھنٹے جب یہاں پر آیا تھا ہے بلوچستان سے میر سرفراز بھٹی صاحب ہیں لائن پہ اس موضوع پر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب رسول صاحب اور مشتاق مناز صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے ایک ایسے ثبوت کے لیے وقت مختص کیا اور اپنا قیمتی وقت مختص کیا. مفتی صاحب یہ ہمیں بتائیں کہ میر مظفر جمالی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کون تھا میر مظفر جمالی، یہ اس پوری قوم کو بتائیں. دیکھیں جناب، میر مظفر حسین جمالی نے صرف اور صرف پاکستان کے لیے قربانی دی ہے. میر مظفر جمالی جو تھے وہ ایک عام انسان تھے، وہ کوئی سردار نہیں تھے. وہ خاران سکول میں بچوں کو پڑھاتے تھے. ان کا مشن صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان کے بچے پڑھ سکیں اور مختلف اداروں میں جا سکیں. ان کی ساری زندگی اسی کاوش میں گزری، سوشل ورک میں گزری. میر مظفر جمالی کو پاکستان میں، باقی تو تمام لوگوں کے لیے ایوارڈز ہیں، میں تو کہتا ہوں میر مظفر جمالی کو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ میر مظفر جمالی کا اصل قصور کیا تھا، مثلا کیوں ہٹ لسٹ کے اوپر تھے وہ، کیوں لوگ اسے مارنا چاہتے تھے؟ مظفر جمالی کا جناب صرف اور صرف ایک ہی قصور تھا کہ وہ بچوں کو تعلیم دیتا تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی قصور نہیں. اچھا بہت بہت شکریہ جی. اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، یہاں اسلام آباد آئے وہ مجھ سے، انہوں نے 4 گھنٹے کی ملاقات میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جائے، میرے دفتر آئے. میں نے خیر جب ان سے بات کی تو ان کی باتیں چونکا دینے والی تھی. انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ علیحدگی ٹھیک ہے، لوگ ناراض ہیں، لیکن میرے پاس ایک نسخہ ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے آیا. انہوں نے کہا دیکھیں ہم گن نہیں اٹھا سکتے، میں پاکستان کے پرچم میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پھر بھی بندوق نہیں اٹھاؤں گا. میں نے کیا تبدیلی لانی ہے؟ میں نے یہ تبدیلی لانی ہے کہ بلوچ قوم کو، بلوچوں کے بچوں کو بندوق دے کے آپ نے پہاڑوں پہ چڑھا دیا ہے.
ہم نے ان سے بندوق لینی ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب دینی ہے، اس کتاب کی بنیاد پر وہ پاکستان سے بھی جڑے گا، وہ حقوق بھی حاصل کرے گا، اپنی قوم کے لیے بھی وہ آگے بڑھے گا۔ اور میں 16 سال سے خاران میں یہ ایک سکول چلا رہا ہوں، اس کے علاوہ ہر بچہ اس کے بعد یہاں سے وہ کیا گیا، اس نے کہا 4 گھنٹے کے بعد اچانک اس کو یاد ہے، اس نے کہا نہیں میں نے اسلامی یونیورسٹی میں کچھ بلوچ بچے ہیں جو کہ وہاں پر پڑھ کے نا اب اس کے سکول سے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہاسٹل میں رہ رہے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پھر اس نے قائدین یونیورسٹی میں بھی جانا تھا۔ مشتاق صاحب تو اتنا بڑا آدمی مرا، لیکن کوئی پتہ نہیں، مجھے دکھ یہ نہیں ہے، اس نے جان دے، میں جس دن وہ 6 ماہ پہلے آیا تھا میں آج ٹی وی کے دفتر میں نے کہا کہ میں ایک شہید سے مل رہا ہوں، خدا کی قسم 1 سیکنڈ کے لیے میں نے نہیں سوچا کہ یہ زندہ بچے گا، لیکن مجھے جو دکھ ہوا ہے نصرت صاحب 4 دن، مجھے دکھ اس چیز کا، اس کی شہادت کا دکھ نہیں ہے، وہ پہلے سے تیار تھا اور باقاعدہ اپنے خود یہ گردن اپنے ہاتھ پہ رکھ کے وہ چل رہا تھا۔ پاکستان کا نام لینا کوئی آسان کام نہیں ہے خاران کے اندر، خزدار کے اندر، لیکن مجھے اس کی گمنامی اور بے بسی کی موت کا دکھ ہے کہ وہ مر گیا۔ آج 4 دن کے بعد جو ہے مجھے پتہ لگا، میں سب سے پہلے میں ذمہ دار ہوں، باقی تو کسی قوم کو کیا پتہ لگنا ہے کہ ان کے لیے کتنی بڑی قربانی کسی نے دی ہے۔ صحیح بات۔ تو یہ چیزیں جو لے کے آگے چلنی ہیں، اور اس کے ساتھ باقی لوگ بھی ہیں جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو، بلوچستان کے اندر جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو، چاہے ریاستی ایجنسیاں کریں یا اس طرح کے جو علیحدگی پسند حاصل کریں۔ بات یہ ہے کہ ہم تو اس شدت